وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ 40 سال تک دین کی سمجھ میں رہے اور اللہ کی اطاعت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے یہاں تک کہ وہ انتہائی بڑھاپے تک پہنچ جائے، تب بھی وہ تمہارے آج کی رات کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے انہیں دوسرے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج امت مسلمہ کو اس جذبہ ایمان اور اس جذبہ جہاد کی اشد ضرورت ہے۔ وہاں 313 تھے، ان کے مقابلے کفار 3 گنا زیادہ تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے انہیں شکست دی۔ لیکن آج دور حاضر میں مسلمانوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کو ترک کر دیا، ان کا وہ جذبہ ایمان نہ رہا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، اور منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو وہ جذبہ جہاد اور وہ جذبہ ایمان دوبارہ نصیب فرمائے۔